الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعلانیہ گناہ، یہ گناہ بہت خطرناک ہے، تو میرے بھائی اس چیز سے ہم سب مسلمان بھائیوں کو بچنا چاہیے۔ وہ کیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے۔ اور اعلانیہ گناہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا تھا، صبح ہونے پر بتانے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود ہی اللہ کے ڈالے پردے کو کھولنے لگا۔ تو میرے بھائی یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ کوئی انسان کمرے کے اندر چھپ کر، کوئی انسان باتھ روم میں چھپ کر، کوئی انسان تنہائی میں چھپ کر، کوئی انسان کسی لڑکی کے ساتھ چھپ کر کچھ بھی غلط کام کرے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ اللہ کی نظریں اس کے اوپر ہر وقت ہیں۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے، جب سے آج تک کوئی ایسا وقت نہیں گزرا ہے جو اللہ کی رحمت سے وہ غافل ہوا ہے۔ ہر وقت اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم کو باتھ روم کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی اس نے گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود جا کر لوگوں کو بتانے لگا کہ میں نے ایسا غلط کام کیا، میں نے ایسا گناہ کیا، میں نے ایسی برائی کی۔ تو اس کا گناہ نہیں معاف کیا جاتا، کیونکہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا تھا اور اس نے اللہ کے پردے کو ہٹا دیا اور دنیا کو بتا دیا۔ تو میرے بھائی پہلی بات، ہم کو گناہ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہو بھی جائے گناہ، اپنی مرضی سے انسان کر بیٹھے یا شیطان کے بھڑکاوے میں آ کے کر بیٹھے، تو کسی کو بتانا نہیں ہے میرے بھائی کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ غلط کیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دنیا میں کچھ بھی کر لینا، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید اور کبھی مایوس مت ہونا۔ گناہ ہو گیا، اب کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا ہے کہ ہم سے کیا ہوا ہے۔ چپ چاپ تنہائیوں میں جا کر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے استغفار کرنی ہے، اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا ہے۔ بس ٹینشن لینے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہی ہے کہ اس سے خطا ہو جاتی ہے، کبھی شہوت کی وجہ سے، کبھی اور وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ نے راستہ بند نہیں کیا ہے۔ توبہ کا دروازہ جب تک وہ دنیا کے اندر سانس لے رہا ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب چاہے وہ اللہ سے توبہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحمان ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے،
اس کو معلوم تھا کہ میرے بندے گناہ بھی کریں گے، اور اگر ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا تو میرے بندے اور مایوس ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مایوس نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی انسان دن بھر میں 70 بار گناہ کرے، 100 بار گناہ کرے، 1000 بار گناہ کرے، اور وہ 100 بار بھی اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کو 100 بار معاف کرے گا۔ وہ توبہ کر کر کے تھک جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے۔ تو میرے بھائی، ہم کو پہلی بات تو گناہ نہیں کرنا، اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو سب سے پہلے اپنے پیارے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ پسند کرنے والا ہے، اور اللہ یہ خود کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہم اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ چلو اب یہ بات شروع ہو گئی ہے تو اس پہ کچھ موٹی موٹی باتیں سنا دی جو انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب کوئی نیک بندہ تجھ کو پکارتا ہے تو کتنی بار آواز دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بولا 1 بار۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بولا جب کوئی گناہ گار بندہ پکارتا ہے تب تو اللہ کتنی بار آواز دیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا 3 بار۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ، جب کوئی نیک بندہ پکارے تو 1 بار لبیک، اب جب کوئی گنہگار بندہ پکارے تو 3 بار لبیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، نیک بندے کو اپنی عبادت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور گنہگار بندے کو میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو میرے بھائی، اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی گنہگار بندہ بھی اللہ کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اب ہم کیا کریں۔ نہیں میرے بھائی، یہ صرف اور صرف شیطانی خیالات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں جو ہم کو بھڑکا رہا ہے، جو ہم کو اللہ سے دور کر رہا ہے، کیونکہ جتنا ہم توبہ کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ کی محبت دل میں سماتی چلی جائے گی۔ اور جتنا ہی ہم اللہ سے دور بھاگیں گے، گناہوں کی طرف مائل ہوں گے، تو اللہ کی محبت دھیرے دھیرے دل سے ختم ہو جائے گی اور دل بالکل کالا سیاہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی برتن گندا ہوتا ہے تو اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا ہے، کیوں اس کو صاف کیا جاتا ہے؟ تو میرے بھائی، یہی میرا دل کا حال ہے کہ جب ہم لوگ اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں گے تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں سمائے گی، تب جا کے نیک کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ تو میرے بھائی، آج سے عہد کریں کہ گناہ ہو رہے ہونے دیں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، اور توبہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ پوری زندگی گناہ ہو رہے ہونے دو، گناہ فوراً توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، جتنی بار گناہ ہو اتنی بار توبہ کریں گے۔ تو میرے بھائی، اگر یہ چیز آپ نے اپنے دل میں پیدا کر لی تو آپ سے بڑا کوئی کامیاب انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی، کیونکہ آپ نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے کو دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو گناہ کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، کوئی مطلب نہیں ہے۔ گندی فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، زنا بھی کیے جا رہے ہیں، سیٹنگ بھی کی جا رہی ہے، چوری بھی کی جا رہی ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، بد نظری بھی کی جا رہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک اللہ کا بندہ جس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سامنے آ کر بیٹھ کے توبہ کرنے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں توبہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ تھی جو میں لے کر چلا تھا کہ جیسا بھی گناہ ہو جائے، بھلے آپ نے چھپ کے کیا ہو، لیکن وہ گناہ کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے بہت زیادہ توبہ کرنے پڑے گی، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرنے کے بعد دوسروں کو بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔